بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج کے ہمارے درس کا عنوان محقق ثانی کا دفاع اور مثل کے متعذر ہونے سے مراد ہے۔ کہ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے اور تعذر ابتدائی اور تعذر عارض کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس میں محقق ثانی نے جو ہے وہ اس کے درمیان تفصیل کے قائل ہوئے، پھر مناقشہ ہوا محقق ثانی کے کلام میں۔ آج کے درس میں شیخ انصاری محقق ثانی کے دفاع میں کچھ اپنا کلام بیان کرتے ہیں، جو ان کے نکات ہیں اس سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر مثل کے متعذر ہونے کی صورت میں جو تعذر سے ہماری مراد ہے اور جو ضابطہ ہے اس سلسلے میں، اسے بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان شیخ انصاری کا محقق ثانی کے دفاع میں بیان ہے۔ اس کے بعد مثل کے متعذر ہونے کا مطلب، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مثل متعذر ہو تو اس تعذر سے کیا مراد ہے، اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں نظر کا بیان ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ محقق ثانی کے دفاع میں اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ الا ان یقول، کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے دیکھا محقق ثانی کے حوالے سے اشکال کیا گیا، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس طرح تفصیل دیتے ہیں تعذر ابتدائی اور تعذر اس میں جو عارض ہوا ہے، اس حوالے سے کہ جو تعذر ابتدائی ہے اس کے اندر تو وہ شروع سے ہی اس کا ذمہ مشغول نہیں ہوتا، اور وہاں پر وہ متمکن نہیں ہوتا اس سے کہ وہ مثل دے دے، تو وہاں پر اشکال ہوا تھا کہ یہ جو تمکن کی صورت ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسے متمکن ہونا چاہیے، تب اس صورت میں جو ہے وہ یعنی وہ ضامن ہوگا اس چیز کا، تو آغا فرماتے ہیں یعنی مثل دے گا اس صورت میں جب وہ مثلا متمکن ہو، اور جب متمکن نہیں ہے تو وہ مثل کا ضامن نہیں ہے۔ یہ جو تفصیل بیان ہوئی تھی، اس میں مناقشہ ہوا تھا، کہا گیا تھا کہ نہیں، اصل صورت تمکن تو شرط نہیں ہے ضمان کے حوالے سے۔ محقق ثانی پہ اس طرح اشکال ہوا تھا کہ تمکن کی صورت کو شرط قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اور عقلی اعتبار سے مشروط نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تمکن کی صورت کو شرط قرار دیں، تب آپ کا ذمہ مشغول ہوگا اس مثل کے ضمان کے حوالے سے۔ جیسا کہ وہاں پر کہا گیا کہ خود محقق ثانی اس تعذر میں جو عارض ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی خود اعتراف کرتے ہیں کہ اب مثلا جب تعذر ہو چکا، بندہ جو ہے وہ متمکن نہیں ہے مثل دینے سے، لیکن پھر بھی اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوتا، تو تعذر ابتدائی کے اندر بھی اس طرح ہے۔ تو یہ اشکال کیا گیا تھا وہاں پر محقق ثانی پر۔ فرماتے ہیں کہ الا ان یقول، مگر یہ کہ کہا جائے، یعنی محقق ثانی کے دفاع میں یہ کہا جائے کہ ان ادلۃ وجوب المثل ظاہرۃ فی صورت التمکن، کہ جو مثل کے وجوب کے دلائل ہیں ان کا ظہور کس بات کے اندر ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ دلائل ظاہر ہیں تمکن کی صورت میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا بِهِ عَقْلًا، اگرچہ عقلی اعتبار سے تمکن کی یہ صورت جو ہے وہ ہے کہ جس تمکن کے ساتھ اس کا ضمان بالمثل جو ہے وہ مشروط نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ متمکن ہو تب وہ ضامن ہوگا۔ عقلی اعتبار سے ممکن ہے کہ تمکن کی صورت جو ہے وہ نہیں ہے اور تمکن سے اس کا ضمان مشروط نہیں ہے، لیکن اگر ہم دلائل کی طرف چلے جائیں، جو مثل کے وجوب کے دلائل ہیں، وہ اجماع ہو یا پھر وہ عمومات اور اطلاقات ہوں، اعتداء وغیرہ، تو ان کا وجوب ظہور رکھتا ہے اس بات میں کہ وہاں پر جب مثل واجب ہوا تو یہ دلائل ظہور رکھتے ہیں اس بات میں کہ تمکن معتبر ہے مثل کی نسبت ضمان کے حوالے سے۔ تو جب اس طرح سے ہے تو واضح ہے، تو پھر تو تفصیل آئی جائے گی، یعنی اس حوالے سے پھر فلا تعم صورت العجز، یہ جہاں انسان عاجز ہے اور اس عجز سے مراد جو ہے وہ ابتدائی تعذر ہے، اس عجز ابتدائی کو پھر یہ شامل نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اجماع وہ دلیل لبی ہے، تو ظاہر ہے ہمیں قدر متیقن کو اخذ کرنا ہوگا، اور قدر متیقن اس سے اعتبار سے کہاں ہوگا کہ مثل واجب ہے جب آپ متمکن ہو، اور اعتداء وغیرہ جو ہمارے پاس اطلاقات تھے ان کا بھی انصراف اسی بات کی طرف ہے کہ تمکن کی صورت میں ہی ذمہ مشغول ہوگا اسی مثل کی نسبت۔
البتہ اطلاقات اس بات کی طرف انصراف رکھتے ہیں، یہ وہ مطلب ہے کہ جو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ انصاری کے کلام کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، کہ پہلے وہ ان اطلاقات کو منصرف نہیں جان رہے تھے اور کہا کہ مطلقہ اس کے ذمے پہ وہ مثل آتا ہے، چاہے مثلیات ہوں چاہے قیمیات ہوں، وہ مثل ہو چاہے نہ ہو، لیکن اب بہرحال یہاں پر وہ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ان کا ظہور یہ ہے کہ تمکن کی صورت کو شامل ہے فقط، تو یوں اطلاقات انصراف رکھتے ہیں اس بیان کے مطابق۔ لیکن پھر استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کے نام اذا ترا العجز فلا دلیل علی سقوط المثل، اگر یہ ناتوانی یہ تعذر عارض ہوتا ہے تو پھر دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ مثل ساقط ہو جائے، وانقلابہ قیمیا، یا مثلا یہ کہ وہ کیا ہو جائے، مثلا منقلب ہو جائے قیمی صورت میں، اور ہم کہیں کہ اب جب چونکہ عارض ہو چکا ہے اس پر تعذر، تو ہم کہیں کہ مثل جو ہے وہ ساقط ہو گیا اور وہ قیمی کی طرف منقلب ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح عجز جب عارض ہوتا ہے، یعنی چونکہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ جب آپ تعذر ابتدائی وہ کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے، اس عجز کو شامل نہیں ہے، تو پھر دوسری جو صورت جہاں عجز عارض ہوتا ہے، جہاں تعذر عارض ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نعم، لیکن ہاں جہاں تعارض عارض ہو تو وہاں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ مثل ساقط ہو جاتا ہے پھر وہ قیمی ہو جاتی ہے، اب اس کا ذمہ مشغول بے مثل نہیں ہے، نہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ وقت یقال علی المحقق المذکور، اور ایک اور اشکال جو محقق مذکور محقق ثانی پر کیا جا رہا ہے، درواقع یہ اشکال نقضی ہے اس اشکال حلی کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ ان اللازم مما ذکرہ، وہ بات جو انہوں نے بیان کی، یعنی محقق نے جو بات بیان کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تلف کے وقت جو ہے وہ یعنی عین اگر تلف ہو جاتی ہے تو مثل متعذر ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر قیمت جو ہے وہ معین ہو جاتی ہے۔ ان کی اس بات کا جو لازمہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہو لو ظفر المالک بالمثل، اگر مثلا مالک کو مثل مل جاتا ہے، یعنی وہ کامیاب ہوتا ہے مثل تک پہنچنے کے حوالے سے، قبل اخذ القیمہ، قیمت کو اخذ کرنے سے پہلے، تو لم یکن لہو المطالبہ، اب چونکہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے قیمت متعین ہے اور اس تعین کے بعد اگر مالک اس مثل تک پہنچتا ہے قیمت لینے سے پہلے، تو پھر آپ کے اس بیان کا لازمہ یہ ہے کہ لم یکن لہو المطالبہ، یعنی محقق ثانی کے بیان کا لازمہ یہ ہوگا کہ پھر مالک کے لیے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی پھر آپ اس قول کے مطابق اس بات کو قبول کریں گے کہ پھر مالک کو مطالبے کا حق نہیں ہے۔ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا بِيَلْتَزِمُ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم گمان نہیں کرتے، یعنی میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا جو اس مطلب کا ملتزم ہو کہ مثلا اگر قیمت متعین ہوئی ہے اور پھر مثل فراہم ہو چکا ہے اور مالک مثل کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے یہ حق حاصل نہ ہو، ایسی بات ہم نے فقہا کے اندر نہیں دیکھی۔ وفیہ تعامل، پھر دوبارہ شیخ انصاری محقق پر اس اشکال کے حوالے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر تعامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں محقق نے جب کہا کہ عین کے تلف کے وقت جو ہے وہ قیمت متعین ہوگی، تو وہاں پر ایک قید موجود ہے کہ جب تک وہ مثل متعذر ہے، یعنی اب چونکہ مثل جب تک متعذر ہے اس صورتحال میں انہوں نے وہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اگر مثل موجود ہو جاتی ہے تو پھر قیمت متعین نہیں ہوتی، اگر مالک اس مثل تک پہنچتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اسے حق مطالبہ حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تعامل سے شیخ انصاری دوبارہ محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دفاع کرتے ہیں۔ تو بس اب اس مطلب جو سابقہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ اگر ہم کریں تو بات ہماری تعذر ابتدائی اور تعذر عارض کے حوالے سے ہوئی تھی، اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن احتمالات میں عنوان علامہ نے کیا قرار دیا تھا، علامہ نے عنوان یہ بیان کیا تھا کہ جہاں مثل جو ہے وہ متعذر ہو، تو اس صورتحال میں انہوں نے ان تمام احتمالات کو آگے بیان کیا تھا۔ تو تعذر عارض کے حوالے سے یہ حکم تھا، تعذر ابتدائی کے حوالے سے پھر بات کو محقق ثانی نے تکمیل کی کہ وہاں پر قیمت متعین ہو جائے گی۔ تو اب اس پر جو اشکالات تھے شیخ نے ان کا جواب دیا، اشکال حلی اور اشکال نقضی کا، اور بظاہر وہی جو تفصیل ہے وہ اپنی جگہ پر متعین نظر آتی ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں کہ مثل سے ہماری مراد، یعنی مثل کے تعذر سے، اس کے متعذر ہونے سے ہماری مراد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم ان المحکیہ عن التذکرہ، کہ جو بات تذکرہ سے حکایت شدہ ہے، وہ بات آگے فرماتے ہیں کہ یہ
کہ ان المراد بعوض المثل، کہ مثل کے نایاب ہونے سے مقصود، مثل کے متعذر ہونے سے مقصود، مثل کے موجود نہ ہونے سے مقصود کیا ہے کہ ان لا یوجد فی البلد وما حولہ، کہ وہ موجود نہ ہو اس شہر میں، اور فرماتے ہیں کہ وہاں جو اس کے اطراف جو علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں وہ چیز موجود نہ ہو، بس شہر اور اس کے اطراف میں جو ہے اس کے نواحی میں وہ چیز موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ وہ مثل متعذر ہے۔ پھر یہاں پر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کا اضافہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وزاد فی المسالک قولہ، اور شہید ثانی علیہ الرحمہ نے مسالک کے اندر اس مطلب کا اضافہ کیا ہے کہ مما ينقل عادتا منہ الیہ، فرماتے ہیں کہ یعنی یہ ان میں سے ہو، یعنی ان لا یوجد فی البلد وما حولہ، اور وہ قول اضافی جو شہید ثانی نے مسالک میں بیان کیا وہ کیا ہے کہ مما یعنی ما ينقل عادتا ما حولہ وما ينقل عادتا منہ الیہ، اور یعنی شہر اس کے اطراف اور وہ جگہ کہ عادتاً جہاں وہ چیز جو ہے اس شہر سے وہاں تک منتقل کی جاتی ہو، یعنی ما ينقل عادتاً، وہ جگہ بھی مراد ہے اس یعنی مثل وہاں پر موجود نہ ہو، کون سی جگہ کہ ينقل عادتاً منہ الیہ، کہ جس کی طرف منہ اس شہر سے بلد سے وہ چیز منتقل کی جاتی ہو۔ کما ذکروا فی انقطاع المسلم فی، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں فقہا کہاں پر، مسلم فی کے انقطاع میں۔ مسلم فی یعنی وہ مبی ہے جو بے سلم کے اندر، بائے متعہد ہوتا ہے کہ وہ کچھ مدت کے بعد جو طے ہوئی ہے دے گا، اب وہ مسلم فی وہ مبی بے سلم کے حوالے سے وہ منقطع ہوتی ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہوتی اسی زمانے میں جس زمانے میں اس نے بائے نے اس کو دینا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی فقہا نے یہی بات کی ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے کہ اگر مسلم فی منقطع ہو جائے یعنی موجود نہ ہو اور متعذر ہو جائے، یعنی وہ شہر اس کے اطراف اور وہ جگہ جہاں عادتاً اس شہر سے وہ چیز نقل کی جاتی ہے تو وہاں بھی دیکھا جائے گا، اگر وہاں بھی نہیں ہے تو پھر یہاں تعذر صدق کرتا ہے۔ وان جامع المقاصد الرجوع فی العرف، اور جامع المقاصد موقع ثانی نے جامع المقاصد کس بات کو بیان کیا ہے کہ الرجوع فی العرف، اس کے اندر عرف کی طرف رجوع ہوگا، یعنی معیار اور ملاک اس اعواز کے اندر کہ مثل متعذر ہے موجود نہیں ہے، یہ کب صدق کرے گا، کہتے ہیں کہ یہ عرف کی طرف جو ہے وہ مراجعہ کیا جائے گا۔ یا بعض نے کہا ہے کہ رجوع فی العرف، فی کی ضمیر پلٹتی ہے ما حولہ کی طرف، یعنی وہ شہر اور اس کے ما حولہ سے کیا مراد ہے اس کی طرف آپ عرف کی طرف مراجعہ کریں کہ عرف اس سلسلے میں کیا دیکھتا ہے کیا کہتا ہے۔ وَيُمْكِنَ أَن يُقَالَ، پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر کو بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس، دیکھیں لوگوں کے مال کو ادا کرنا واجب ہے، یہ جو الناس مسلطون علی اموالہم ہم نے استفادہ کیا کہ یہ لوگوں کے مال کے ادا کا واجب ہونا، وتسلیطہم علی اموالہم، ان کا اپنے اموال پر مسلط ہونا، ان کو سلطنت کا حاصل ہونا، اس وجوب کے عموم کا جو مقتضا ہے اعیاناً کانت ام فی الذمہ، وہ لوگ جو اپنے اموال پر مسلط ہیں چاہے وہ عین کی صورت میں ہو، مال خارجی کی صورت میں ہو، ام فی الذمہ یا لوگوں کے ذمے کی پر ان کا کوئی مال ہو تو وہ مسلط ہے اپنے اموال پر، اب اس مال کو ادا کرنا واجب ہے، اس وجوب کے عموم کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہے، وجوب و تحصیل المال، مثل واجب ہے کہ مثل تحصیل ہو، یعنی اگر وہ مثل متعذر ہے اس شہر میں، اس کے اطراف میں اگر نہیں ہے کہیں اور دور دراز پایا جاتا ہے تو اس مثل کی تحصیل واجب ہے، یعنی یہ عموم کہتا ہے کہ آپ نے مثل دینا ہے، مثل کی تحصیل کرنی، کما کانا یجب رد العین انما کانا، جیسا کہ اس عین خارجی کو پلٹانا واجب ہے پھر وہ جہاں پر بھی ہو، تو اس طرح مثل کی تحصیل واجب ہے، ولو کانت فی تحصیل ہی معونۃ کثیرہ، اگرچہ اس کے اندر اس کی تحصیل میں بہت زیادہ جو ہے وہ معونہ مخارج صرف کرنے پڑ جائیں، تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تحصیل ضروری ہے۔ وَلِذَا كَانَ يَجِبُ تَحْصِيلُ الْمِثْلِ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ، اسی وجہ سے مثل کی تحصیل واجب ہے پھر کسی بھی قیمت پہ ہو، آپ نے مثل جو ہے وہ دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ هُنَا تَحْدِيدُ التَّكْلِيفِ بِمَعْنِ التَّذْكِرَةِ، اور یہاں پر کہ جہاں مثل موجود ہے تکلیف مشخص یعنی محدود نہیں ہوگی بما اس چیز سے کہ جس کو تذکرہ میں علامہ نے بیان کیا، علامہ نے کیا کہ فَالْبَلَدْ وَمَا حَوْلَهُ،
دیکھیں اگر مثل موجود ہے اس صورتحال میں آپ اس کو مقید نہیں کر سکتے بلد اور ما حولہ سے، چونکہ اب اس کو مثل تحصیل کرنا واجب ہے، پھر جس خرچ کے ساتھ جس مخارج کے ساتھ بھی ہو کتنا بھی اسے خرچہ کرنا پڑ جائے، مثل اگر موجود ہے تو اس نے تحصیل کرنی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بلد کے اندر ہو یا ما حولہ کے اندر ہو تب جو ہے وہ آپ اسے تحصیل کریں گے وإلا نہیں کریں گے، نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف اس کی تحصیل کی محدود نہیں ہے اس بات سے جو علامہ نے تذکرہ کے اندر بیان کی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نام لو انعقد الاجماع علی ثبوت القیمت عند العواز، لیکن ہاں اگر اجماع قائم ہے اس بات پر کہ قیمت ثابت ہے تعذر کی صورت میں تو تعین مع جامع المقاصد، پھر وہی بات درست ہے جو جامع المقاصد نے کی کہ اس کے اندر رجوع جو ہے وہ عرف کی طرف ہوگا، عرف اس کے اندر کیا معیار اور ملاک سمجھتا ہے۔ اجماع نے جب کہا کہ قیمت آپ نے دینی ہے جب مثل متعذر ہو جائے تو اب آپ نے عرف کی طرف رجوع کرنا ہے کہ تعذر کے حوالے سے عرف جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ کما ان المجمعین اذا كانوا بین معبر بالاعواز و معبر بالتعذر، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مجمعین اجماع کرنے والے اگر وہ ان دو کے درمیان ہوں، یعنی تعبیر کرنے والے ہوں اعواز سے، تعبیر کرنے والے ہوں تعذر سے، بعض وہ ہوں جو جنہوں نے اعواز کی تعبیر استعمال کی ہے، بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اس محل اجماع کے اندر تعذر کا کلمہ استعمال کیا ہے، تو کان المتیقن الرجوع الی الاخص وهو التعذر، تو یہاں پر رجوع کس بات کی طرف ہوگا جو اخص ہے ان دو عنوان میں سے، کہ وہ کیا ہے، وہ تعذر ہے، چونکہ اعواز کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر وہ چیز ممکن ہے لیکن اسے ڈھونڈنا، اسے پانا، اسے تحصیل کرنا مشکل ہے۔ تعذر یعنی جہاں اسے یعنی اس کا امکان ہی نہیں ہے اس کا ملنا، یہ تعذر ہے، تو تعذر اخص ہو جائے گا اعواز سے۔ تو بس اگر مجمعین کے اندر اس طرح کی تعبیرات ہوں تو آپ نے رجوع کرنا ہے اخص کی طرف، اور لیکن کیوں اخص پر رجوع کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ لأنہ المجمع علیہ، چونکہ یہ وہ ہے کہ جس پر اجماع کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان دو تعبیرات میں جو اخصر ہوگی اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع ہوگا۔ نام ورد فی بعض اخبار السلم، فرماتے ہیں کہ بعض جو روایات سلم ہیں کہ یعنی جو سلم کے حوالے سے بیع سلم کے حوالے سے ذکر ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ اذا لم یقدر المسلم الیہ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو مسلم الیہ یعنی وہ جو بائع ہے، اس سے مراد وہ جو بیع انجام دے رہا ہے اس کو مسلم الیہ کہتے ہیں بیع سلم کے اندر، اذا لم یقدر المسلم الیہ، اگر مسلم الیہ وہ بائع قادر نہ ہو، لائی فائل مسلم فی یعنی اس مبی کو، اس مسلم فی یعنی مبی کے ادا پر وہ قادر نہ ہو، تو تخیر المشتری، اس صورت میں مشتری کو کیا ہوگا، اختیار حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ان روایات کے اندر لم یقدر کا کلمہ استعمال ہوا ہے، ومن المعلوم ان المراد بعدم القدرہ لیس تعذر العقلی، فرماتے ہیں کہ اس عدم قدرت سے جب کہا کہ اذا لم یقدر، مراد تعذر عقلی نہیں ہے، المتوقف، وہ تعذر عقلی کے جو متوقف علی استحالۃ النقل من بلد آخر، یعنی وہ جو موقوف ہے اس بات پر کہ نقل دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ تعذر عقلی یعنی جہاں پر وہ اس طرح سے مشکل ہے ان کے اس کو آپ نقل بھی نہیں کر سکتے دوسرے شہر کی طرف، تو اب اس طرح کا تعذر عقلی اگر حاصل ہو تب آپ کہیں کہ اب یہ قادر نہیں ہے، نہیں، مراد یہ نہیں ہے، بل ظاہر منہ عرفا معنی تذکرہ، بلکہ ظاہر اس سے عرف کے اعتبار سے وہی بات ہے جو تذکرہ سے حاصل ہوئی ہے، یعنی یہ کہ بلد اور ما حول بلد جو ہے وہ چیز موجود نہ ہو تو تعذر صدق کرتا ہے۔ وَهَذَا يَسْتَأْنِسُ بِهِ لِلْحُكْمِ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، پس اگر بیع سلم کے اندر عدم القدرت کا کلمہ روایات کے اندر استعمال ہوا ہے اور اس کا ملاک عرف ہے، تو معنی نفی کے اندر بھی ہم اسی سے استیناس کریں گے، اسی مطلب کو لے آئیں گے کہ ہم اس معنی نفی میں جہاں ہمارا یہ مسئلہ مورد بحث ہے کہ یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثل اگر متعذر ہو جائے تو اس تعذر کا ملاک کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی اس کا ملاک وہی عرف ہوگا۔ تو بس یہاں تک بات جو ہے وہ روشن ہوئی کہ اس تعذر سے کیا مراد ہے، کہ علامہ نے جو بات کی تھی وہ درست ہے اگر ہم ان تمام جو ہے وہ اجماعات کو دیکھیں اور اسی طرح جو روایات سلم ہیں ان کو دیکھیں، تو یہاں پر ملاک اور معیار جو ہے وہ عرف قرار پاتا ہے، اور عرف جو ہے وہ اسی عرف کے اعتبار سے وہی جو بات جو علامہ نے بیان کی تذکرہ میں وہی درست ظاہر ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔